الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. اس سورت کا نام سورۃ القلم ہے. قلم میننگ جس کو ہم پین کہتے ہیں، وال پین، پین، انڈی پین، انک پین، اور دوسرا نام نون ہے اس سورت کا. یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، البتہ اس کی کچھ آیتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ سورہ علق کے بعد اور سورہ مزمل سے پہلے دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے. یعنی بالکل شروع زمانے کے اندر یہ سورت مبارک نازل ہوئی. اور اس سورت مبارک کے اترنے کا قصہ ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علی الاعلان نبی بنا دیا اور آپ کے اوپر وحی کا آنا شروع ہو گیا اور وضو آپ کو سکھایا گیا، نماز سکھائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کو ظاہر کرنا شروع کیا. اور بالکل شروع زمانے میں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، نوجوانوں میں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام متبنہ لے پالک تھے وہ ایمان لائے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے گھر میں خدمت کرتی تھی وہ ایمان لائی. بس اتنے تھوڑے لوگ ایمان لانے والے تھے، اور گھر کے اندر نماز کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ مکہ کے کافر لوگ جنہوں نے کبھی نماز نہیں دیکھی اپنی زندگی کے اندر کہ یہ نماز کیا چیز ہوتی ہے، تو پورے مکہ کے اندر بس اسی بات کا چرچا تھا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹاک آف ٹاؤن. پورے شہر میں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیسی یہ چیز ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور باپ دادا کے زمانے سے جو ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے اس عقیدے کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی تو پورے مکہ میں یہ شور ہو گیا، چرچا ہو گئی کہ نعوذ باللہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے دیوانہ بنا ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی کہ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ نون اتاری، سورہ قلم اتاری، اور حضور کو تسلی دی، اور قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ ان کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کا پوری دنیا مل کر کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلی آیت میں فرمایا نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، چھوٹا سا حصہ ہے قرآن مجید کا، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ تقدیر لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہیں کہ علماء کرام اپنے قلم سے، پین سے دین کی، علم کی جو باتیں لکھتے ہیں وہ بھی مراد ہے، یا فرشتے جو تقدیر لکھتے ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے یعنی مجنون یعنی پاگل نہیں ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم بڑے اونچے اخلاق پر پیدا کیے گئے ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ کافر لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون حقیقت میں دیوانے پن میں تھا، تم پاگل ہو، کافر لوگ، یا نبی پاگل ہے، وہ سب پتہ چلے گا اب۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً تمہارے رب اس شخص کو، انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ان کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ رب اللہ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جو سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ یہ پہلی 7 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اب بہت ضروری، بہت اہم باتیں اس سورت کے شروع کے اندر ہے، وہ آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں جو میں نقل کروں گا وہ امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی سے نقل کروں گا، اسی لیے کوئی بھی شخص اگر اس کی مزید وضاحت دیکھنا چاہے تو اس تفسیر میں دیکھ لے۔ میں حضرت کی تفسیر سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ نون ایک میننگ تو وہ ہیں جو مشہور ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کا میننگ اور معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، اس طرح نون ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں سیکریٹ ہے، راز ہے، بھید ہے، کوڈ ورڈ ہے، یا یہ کہ اللہ ہی اس کا معنی جانتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد مچھلی ہے، مچھلی کو بھی عربی میں نون بولتے ہیں، اور یہاں وہ مچھلی مراد ہے
جس کی پیٹھ کے اوپر یہ ساری زمین موجود ہے، اور اس مچھلی کا نام بہموت، یا یہ کہ اس کا نام لیونا، یا اس مچھلی کا نام بلہوت، یا اس مچھلی کا نام لونیا ہے۔ اور آگے عجیب روایت نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تم ساتوں زمین کے نیچے جاؤ اور پوری زمین کو اپنے کندھے کے اوپر رکھ لو۔ تو وہ فرشتے نے آ کر تمام زمین کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس فرشتے کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ مغرب یعنی پश्چم میں ہے اور دوسرا ہاتھ مشرق یعنی پورو میں ہے۔ پھر وہ فرشتے کو دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تب اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں سے ایک بیل کو بھیجا، جس بیل کے 40,000 سینگ ہے اور 40,000 پاؤں ہیں۔ اس بیل کی جو کوہان ہوتی ہے، بیل کے پیٹ کے اوپر ایک اونچی نکلی ہوئی کوہان ہوتی ہے، اس کوہان پر فرشتے نے دونوں پاؤں اپنے رکھ دیے، لیکن اس فرشتے کے پاؤں ٹھہرتے نہیں تھے کوہان پر۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ایک ٹکڑا جنت میں سے سبز رنگ کے زمرد کا لا کر اس بیل کی کوہان سے کان تک رکھ دو۔ جب وہ ہرے رنگ کا زمرد کا پتھر جنت سے لا کر اس بیل کی کوہان سے لے کر کان تک رکھ دیا تو پھر اب یہ زمینوں کو اٹھانے والے فرشتے کے پاؤں اس پتھر پر جم گئے، ٹھہر گئے، اور اس بیل کے جو 40,000 سینگ ہے وہ زمین کے چاروں طرف سے نکل آئے ہیں، اور اس بیل کے دونوں نتھنے کھارے دریا کے اندر سمندر میں موجود ہے، اور جب وہ بیل دم اپنی پچھڑی باہر نکالتا ہے تو دریا کے اندر مد ہوتا ہے، یعنی بھرتی آتی ہے، اور دریا میں سے پھیڑ نکلتی ہے، اور جب وہ بیل اپنی دم کو اندر کی طرف کھینچ لیتا ہے تو دریا کے اندر جزر ہوتا ہے، بھاٹا ہوتا ہے، یعنی بھرتی اتر جاتی ہے۔ پھر اس بیل کے پاؤں کے ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پیدا کیا۔ وہ پتھر اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے۔ اس پتھر کے اوپر وہ بیل کھڑا ہوا ہے، اور یہ وہی پتھر ہے جس پتھر کو حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جمانے کے لیے ایک بڑی مچھلی پیدا فرمائی، اور وہ پتھر اس مچھلی کی پیٹھ کے اوپر ہے، اور باقی بدن اس مچھلی کا خالی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، اور وہ مچھلی دریا کے اوپر ہے، اور وہ دریا ہوا کے اوپر ہے، اور وہ ہوا اللہ کی قدرت سے تھمی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ احساس اور یقین ہو جائے
کہ اس دنیا کی بنیاد ہوا کے اوپر ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں نون سے مراد وہ مچھلی ہے جس نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. اور یونس علیہ السلام 30 دن یا 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نمروز بادشاہ جو کافر بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ تیر چھوڑا تھا، نعوذ باللہ اس گندی نیت سے کہ آسمان والے اللہ کو قتل کر دے، اس نیت سے اس نے تیر چھوڑا تھا. تو اس کا تیر ایک مچھلی کو جا کر کے لگا اور اس کے خون سے لال ہو کر کے وہ تیر واپس آیا. تو نمروز یہ سمجھا نعوذ باللہ کہ نعوذ باللہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو تیر جو ہے مار دیا. تو کہا وہ مچھلی حقیقت میں مچھلی کو لگا تھا، لیکن جو ہے وہ نمروز نے الٹا سمجھا چونکہ اس کے اندر عقل نہیں تھی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے. دوات جس کو گجراتی میں کھڑیو، پہلے جب انڈی پین ہوتی تھی، انک پین ہوتی تھی، تو اس میں روشنائی بھرنے کے لیے کانچ کا کھڑیا ہوتا تھا، دوات ہوتی تھی، اس کو نون کہتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اول شیء خلق اللہ القلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے. ثم خلق النون، پھر اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات یعنی کھڑیے کو پیدا فرمایا. پھر اللہ نے حکم دیا قلم کو، پین کو، کہ جو چیز قیامت تک ہونے والی ہے، اعمال، نشانی، رزق، عمر، اس کو لکھو. تو اس قلم نے قیامت تک ہونے والی چیز کو لکھ ڈالا. پھر وہ قلم ختم ہو گئی. ایک حدیث میں یوں آیا کہ النون لوح، کہ نون ایک تختہ ہے، پلیٹ ہے، سلیٹ ہے، نور کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر فرشتے لکھتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نون ایک نہر کا نام ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ نون اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی طرف اشارہ ہے، 2 نام کی طرف. ایک نون سے نور مراد اور دوسرا ناصر یعنی مدد کرنے والے. تو اللہ کا نور، اللہ ناصر مدد کرنے والے. اور یہ بھی ہے کہ نون سے مراد مومنوں کی نصرت اور مدد جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا کرتی ہے. اور بعض حضرات ایک عجیب بات بھی کہتے ہیں کہ نون سے مراد جو ہے ایک نفس ہے، نفس کلیہ، جس کو لوح محفوظ اور وحی کی ابتدا کی جگہ کہلاتے ہیں. اور قلم سے اعلیٰ قلم مراد ہے. گویا کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس نون کے بارے کے اندر کہی گئی. حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. اللہ تعالی نے بالکل شروع صورت کے اندر قسم کھا کر کے بتلا دیا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نور پورے عالم میں پھیلے گا، پوری دنیا میں آپ کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے. اور عجیب بات کہ اس نون کو نبوت کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے. نبوت کے شروع میں بھی نون اور یہاں بھی نون. گویا کہ نبوت آپ کا لایا ہوا فیض پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر عام ہوگا. اللہ اکبر. اور قلم، کون سا قلم مراد ہے؟ تو اس قلم کے بارے کے اندر بھی عجیب عجیب باتیں روایتوں کے اندر آئی ہے. ایک تو جنرل قلم، جنرل پین ہے جو ہماری جیب میں رہتا ہے.
تو پھر اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قلم کی کتنی قیمت ہوگی، کتنی ویلیو ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم کھائی۔ اسی لیے ایمان والو جیب میں پین رکھو، قلم رکھو، تاکہ دین کی بات، علم کی بات، ضرورت کی باتیں فوراً لکھ لیا کرو۔ آج مسلمان کی جیب سے قلم ختم ہو رہا ہے۔ قلم رکھو جیب میں، پین رکھو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تقدیر لکھنے والی قلم ہے، فرشتوں کی قلم ہے۔ اس طرح کی روایتیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پین پیدا فرمائی، پھر اس قلم کو آرڈر دیا کہ تو لکھ، تو قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ تو حکم ملا کہ اللہ کی تقدیر کو لکھو۔ تو قلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھنا شروع کر دی۔ اس طرح کی بھی روایتیں آئی ہے۔ اور قلم یہ بہت اہم چیز ہے۔ قلم ہاتھ کی زبان ہے، یعنی ہاتھ بول نہیں سکتے تو ہاتھ جو کہنا چاہتے ہیں وہ قلم سے لکھوا لیتے ہیں۔ عجیب بات، ہاتھ میں زبان نہیں ہے، منہ میں زبان ہے، ہاتھ میں زبان نہیں ہے، تو ہاتھ جو کہنا چاہتا ہے وہ قلم لکھ لیتی ہے۔ دوسری بات، دل کے اندر، دماغ میں جو وچار آتے ہیں وہ وچار قلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تیسری بات، قلم کے ذریعے سے بہت سارے راز، بہت ساری بھید کی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ قلم کے ذریعے سے خبر، نیوز، سماچار لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ قلم کے ذریعے سے نشانیاں یاد رہتی ہیں، بھائی نشانی کر دی یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، جیسے چوپڑی میں نشانی کر دی کہ آج لیسن یہاں تک کرنے کا ہے۔ چھٹی بات، قلم کی ایک خوبی ہے کہ دوات میں سے، کھڑیے کے اندر سے وہ کالی کالی سئی روشنائی کو لیتا ہے اور کاغذ کے اوپر لکھتا ہے، اور کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل اور اس کی آنکھ کے اندر نور اور روشنی پہنچتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے قلم کے اندر۔ اور ایک بات سمجھو، دین اور دنیا، اس کے تمام کام دو چیزوں سے ہیں، ایک قلم سے اور دوسرا تلوار یعنی ہتھیار کے ذریعے سے۔ لیکن یہ ہتھیار جتنے بھی چلتے ہیں قلم کے ذریعے سے ہی چلتے ہیں، یعنی کوئی راجا، کوئی بادشاہ، کوئی سیناپتی وہ قلم کے ذریعے سے آرڈر لکھے گا اور ہتھیار چلیں گے، تو ہتھیار بھی قلم کے نیچے ہیں۔ آگے فرمایا ما یسترون، قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہے عجیب، غریب، عمدہ، وہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ سبحان اللہ، اس کی بھی اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں۔ تو آپ قلم کے ذریعے سے آج تک کا دنیا کا جو اتہاس، دنیا کی جو تاریخ لکھی گئی، اس تاریخ کو، اتہاس کو، ہسٹری کو پڑھو، اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے اونچے اخلاق والے نبی کبھی پاگل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور تم کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے ہو؟ تمہارے اندر کچھ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اور دیکھیے، قلم، پین، ایک تو جو ہے ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ہیں، اور آج کل یہ کمپیوٹر کی قلم ہو گئی کہ وہ بھی ایک قلم ہے کہ لکھتا ہے، لیکن وہ بٹن سے چلتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا قلم ہے۔ پہلے ٹائپ رائٹر تھا، اس کو مارتے تھے ٹھک ٹھک ٹھک، تو وہ بھی ایک لکھنے کا انداز ہے۔ الگ الگ انداز کے قلم ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے بڑے فرشتے ہیں،
ان کے پاس بھی ایک عجیب و غریب انداز کا قلم ہے جس کے اندر تمام مخلوق کی روزی روٹی کا نظام لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، ان کے پاس بھی ایک رجسٹر اور پین ہے جس کے ذریعے سے ہر ایک کی عمر، موت وغیرہ لکھتے ہیں، اور ایک حضرت جبرائیل امین کے پاس دفتر اور اونچے درجے کا قلم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی وحی کو لکھتے تھے اور وحی کو لکھ کر کے لا کر کے نبیوں کو، رسولوں کو سناتے تھے۔ تو یہ قلم جو ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی الگ الگ شکل کے اندر بھی یہ قلم ہو سکتی ہے۔ بہرحال قلم رکھو، پین رکھو اور اس کے ذریعے سے لکھو، اچھی بات لکھو، دین کی بات لکھو، کمپیوٹر کے ذریعے سے اچھی بات لکھو، موبائل کے ذریعے اچھی بات لکھو، اور واٹس ایپ پر اچھی باتیں لکھو، ٹویٹر پر اچھی باتیں لکھو، فیس بک پر اچھی باتیں لکھو۔ یہ لکھنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اچھے کام میں استعمال کرو، نیکی کے کام میں استعمال کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے تو حضور نے ایک قلم چلنے کی آواز سنی، تو پوچھا فرشتے کو، جبرائیل امین کو، یا کہ جو بھی وہاں ہوں گے ان کو، کہ بھئی یہ کون سا قلم ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ صریخ الاقلام ہے، یعنی یہاں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور فرشتے رات دن لوگوں کی تقدیر لکھنے کے کام کے اندر بیزی رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھا کر کے فرمایا، اے کافرو، اے نافرمانو، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ جو حضور کو پاگل سمجھتے تھے تو اس کا ایک ریزن اور وجہ تو میں نے آپ کو بتلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص انداز کے اندر عبادت کرتے تھے اور خاص ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کا عقیدہ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے یہ لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتے تھے۔ دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے اور جبرائیل امین آ کر کے آپ کو اللہ کی وحی سناتے تو اس وقت حضور کا نورانی چہرے پر ایک عجیب جو ہے تبدیلی آ جاتی، چہرہ لال ہو جاتا، ٹھنڈی کی موسم کے اندر بھی نورانی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے، رگ مبارک پھول جاتی، اور آپ اپنے نورانی چہرے کو اپنی چادر یا کپڑے یا رومال سے ڈھانک لیتے، اور بدن میں اتنا بوجھ آ جاتا کہ حضور کا پیر مبارک اگر کسی پر ہوتا تو ان کو ایسا لگتا کہ پہاڑ میرے اوپر ہے، اور حضور کی اٹھنی مبارک بھی آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی، اتنا بھاری ہو جاتا تھا، گویا عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہی پوری ہوتی تو حضور لوگوں کو سناتے کہ اللہ کے یہاں سے یہ پیغام آیا، تو یہ سن کر کے لوگ کہتے کہ دیکھو کیسے پاگل جیسی باتیں ان کی ہے، اس لیے لوگ پاگل کہتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، آپ کی ہوشیاری، آپ کا میموری پاور، آپ کا مائنڈ سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ اچھا تھا۔ یہ حضور کی تو ہوشیاری ہے کہ عرب کے جنگلی لوگوں کو حضور نے انسانیت کے ہیرے بنا دیے، سبحان اللہ۔ حالی مرحوم نے کہا نا، تھے جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ عرب کے جنگلی لوگ
انسانوں کے ہیرو بن گئے. اس سے بڑی ہوشیاری اور کیا چاہیے؟ اور یہ بھی بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو عقل ملی وہ تمام لوگوں کی عقل اگر جمع کرو تو وہ ایک ذرہ ہے، ایک ریتی کا دانہ ہے، ایک رائی کا دانہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک تمام دنیا کے اندر، تمام جنگلوں میں، تمام صحرا میں، تمام ریگستان میں، تمام رن میں جتنی ریتی کنکر ہے کا اتنی زیادہ حضور کی عقل مبارک اور تمام باقی انسانوں کی عقل ایک ریتی کے ریت کے دانے کے برابر. اور ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم اللہ تعالی نے عقل جو پیدا کی تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا. یہ روایت ہمارے سلسلے سہروردیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں بھی یہ روایت حضرت نے نقل فرمائی ہے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے درجے کی عقل اور ہوشیاری دی تھی. حضور کی عقل مندی اور ہوشیاری کے ایک سے ایک قصے ہیں. ایک قصہ میں آپ کو سناؤں جو حدیث میں آیا، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں کہا کہ حضور میرے اندر 4 عادت بہت بری ہے. کون کون سی 4 عادت بہت بری؟ نمبر 1 میں زنا کرتا ہوں، نمبر 2 میں چوری کرتا ہوں، نمبر 3 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 4 میں جھوٹ بولتا ہوں. پھر کیا کہا انہوں نے؟ حضور چاروں چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا تو بہت مشکل، امپاسبل. 4 میں سے ایک چیز مجھے آپ چھوڑنے کے لیے کہو تو میں چھوڑوں گا. اب حضور کی ہوشیاری دیکھو، عقل مبارک دیکھو، نورانی عقل دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو ہے نا جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اس نے کیا سمجھا کہ 4 چیز، زنا، چوری، شراب، جھوٹ، 4 میں سب سے ایزی جھوٹ ہے، چلو میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا. پکا ارادہ اور وعدہ کر کے حضور کے پاس سے گئے. اب رات ہوئی تو ارادہ کیا کہ شراب پیوں، زنا کروں، لیکن دل میں خیال آیا کہ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور حضور نے مجھے پوچھا کہ آج رات تو نے شراب پی، زنا کیا، تو سچ کہوں کہ ہاں شراب پی، زنا کیا تو میرا کتنا انسلٹ ہوگا، کتنی بدنامی ہوگی. اور اگر میں زنا کروں، شراب پیوں اور نہ کہوں کہ نہیں 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 میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے تو جھوٹ سے توبہ کی ہے. تو پھر پوری رات شراب بھی نہیں پی نے زنا بھی نہیں کیا. جب بہت دیر رات اندھیری ہو گئی تو چوری کے ارادے سے نکلے، لیکن ایک دم چوری کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اور میں اقرار کر لوں کہ ہاں میں نے چوری کی تو میری بدنامی ہوگی، حضور ناراض ہوں گے، اور ہاتھ کاٹا گیا تو اور میری بدنامی ہوگی. اور میں جھوٹ بولوں کہ نہیں 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 میں نے چوری نہیں کی تو جھوٹ ہو جائے گا، حالانکہ میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. تو انہوں نے کہا اب تو میں چوری نہیں کروں گا. پھر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام میں پکے ہو گئے اور کہنے لگے حضور آپ نے تو جھوٹ مجھ سے چھڑوایا اور چاروں چیز آٹومیٹک نکل گئی، شراب بھی نکل گیا، زنا بھی نکل گیا، چوری بھی نکل گئی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں بہت سارے گناہ کی عادت ہو اور وہ آدمی صحیح لائن کے اوپر آنا چاہے تو سب سے پہلے وہ جھوٹ چھوڑ دے. تو
تو انشاءاللہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے آہستہ آہستہ اللہ تعالی اس کو بہت جلدی سیدھے راستے کے اوپر لے آئیں گے، ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور تمام برائیاں اس کی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ آگے آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ثواب دیں گے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت لے کر بھیجا، اور وہ ہدایت قیامت تک کے واسطے ہیں۔ اب امت قیامت تک حضور کی بات پر عمل کرے تو حضور کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو حضور جو ایمان لائے، جو ایمان کی محنت لائے، دین لائے، شریعت لائے، وہ قیامت تک ہے، اور قیامت تک لوگ اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے تو ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ دیکھو سورہ والتین میں کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہ ایمان والوں کے واسطے ہیں کہ ایمان والوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ ایسا بدلہ دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا، وہ بدلہ دنیا میں بھی قیامت تک ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہے، دونوں جہان کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو بہت اونچے اخلاق کے اوپر ہو۔ ارے سوچو، کبھی پاگل آدمی کے اندر اونچے اخلاق ہوتے ہیں؟ اس نبی کے اندر تو بہت اونچے اور شاندار اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو آدمی ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے جاگتا ہو اور پورے دن روزہ رکھتا ہو۔ جو پوری رات عبادت میں جاگتا ہو، پورے دن روزہ رکھتا ہو، وہ درجہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے اندر ہے، کہ قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے درجے کے اخلاق ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ باتیں حضور کی مبارک زندگی کے اندر ہے۔ اور عجیب بات حضور کے بارے میں کہوں، جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا فرمائے کہ یہ چیز اچھی ہے، تو حضور کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک ایسی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو چاہتی تھی۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھی، وہ حضور کی طبیعت میں آ گئی۔ اللہ اکبر، کیسا حضور کے اخلاق۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برائی سے بیان کیا، حضور کی طبیعت میں اس سے نفرت تھی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ آج تو اچھے کام ہمیں محنت کر کے کرنے پڑتے ہیں، برے کام سے محنت کر کے اپنے آپ کو رکنا اور روکنا پڑتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، پرکرتی ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں جس چیز کو اچھا کہا، حضور کی طبیعت میں، پرکرتی کے اندر وہ چیز اچھی ہو گئی تھی، اور حضور ایسا ہی کرتے تھے۔ اور جس چیز کی برائی قرآن میں، حضور اس سے نفرت کرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور حضور کے اخلاق کی ایک دوسری بات سنو، جو قرآن کی ایک دوسری آیت میں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی معاف کیا کرو لوگوں کو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ جو آدمی جو ہے نا دین کی دعوت کا کام کرے، لوگوں کو دین سکھائے، علم سکھائے، تو اس آدمی کو لوگوں کو بہت معاف کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ معاف کر دینا یہ بہت بڑے اونچے درجے کے اخلاق ہے. اور اونچے درجے کے اخلاق کے بارے میں ایک روایت ہی آئی ہے کہ خذل عفو، معاف کرنے والی بات جب آئی کہ نبی لوگوں کو معاف کرو، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پوچھا کہ لوگوں کو معاف کرنے کا کیا مطلب؟ تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت بمکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچے اخلاق عطا فرمائے، آپ تعلقات کاٹنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے بنو، یعنی جو تمہارے ساتھ تعلق سمبند کاٹ دیوے تم ان سے تعلق اور سمبند جوڑو، اور جو تم کو کچھ نہ دیوے تم ان کو دینے والے بنو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو تم معاف کرنے والے بنو. یہ اونچے اخلاق کی بات خود جبرائیل امین نے بتلائی کہ یہ ہے معاف کر دینے کا مطلب. اللہ ہمیں بھی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میننگ یہ ہے اونچے اخلاق کا کہ ظاہر میں انسانوں سے حضور ملے ملے رہتے تھے، کافر، منافق، یہودی، ایمان والے، سب طرح کے لوگ حضور کے پاس آتے تھے. حضور ان سب کو دین سکھلاتے تھے، اور حضور کا دل مبارک اللہ کی یاد میں رہتا تھا. تو ظاہر میں لوگوں سے ملنا جلنا اور اندر سے اللہ کے ساتھ دھیان، اللہ سے ذکر، یہ بہت اونچے درجے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک تھے. تو عجیب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق مبارک عطا فرمائے تھے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقوں کو بھی نبھایا، ان کو بھی اپنے ساتھ چلایا، اور آج ہم ایمان والوں کو نبھا نہیں سکتے، ایمان والوں کو نہیں چلا سکتے اپنے ساتھ. کیسی عجیب بات ہو گئی. اور حضور کے اعلیٰ اخلاق دیکھو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے اندر جو اخلاق تھے وہ تمام اخلاق اللہ نے اکیلے ہمارے حضور کے اندر جمع فرما دیے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھی، حضرت ادریس علیہ السلام میں جو سمجھداری تھی، حضرت نوح علیہ السلام میں جو شکر تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے اندر سخاوت تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا عزم اور ہمت والا ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر والا ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف والا ہونا، اور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، لوگوں کو اچھی بات سکھانا، بری بات سے روکنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زاہد بن کر کے زندگی گزارنا. یہ تمام نبیوں میں جو اخلاق پھیلے ہوئے تھے وہ اکیلے ہمارے حضور میں اللہ نے جمع فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. اسی لیے کسی نے بہت اچھا شعر کہا، داستان شوق جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام بن کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا یہ حضور کے اخلاق مبارک کہ احد کی لڑائی کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو دشمنوں نے شہید کیا، پیٹ مبارک چیرا، کلیجہ مبارک چبایا، حضور کے چچا جان کا ناک کان کاٹے، دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، پیشانی مبارک زخمی ہوئی، لیکن حضور اس وقت پر انہی ظالموں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی واہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک. اخلاق کا ایک قصہ سنا دیتے ہیں
تک اور پھر یہ مجلس مکمل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کر کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گاؤں کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا آدمی مل گیا۔ اس نے حضور کی چادر مبارک آپ کے سر کے اوپر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک لال ہو گئی، اور اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کا سر مبارک دیوار سے ٹکرا جاوے ایسا خطرہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس گاؤں والے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے بھائی کیا تیرا مطلب ہے؟ تو نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں میری چادر اتنی زور سے کھینچی؟ کیوں مجھے اتنی زور سے کھینچا؟ تو اس نے کہا، دیکھو یہ میرے 2 اونٹ ہیں، دونوں اونٹ کے اوپر اناج بھر دو، اس لیے کہ اے محمد تمہارے پاس جو مال ہے نا وہ اللہ کا مال ہے، تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، حضور بالکل غصے نہیں ہوئے، کیا فرمایا؟ تو نے بالکل سچ کہا، یہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن جو تو نے میری چادر اتنی زور سے کھینچی، مجھے رنج اور تکلیف پہنچائی، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا بدلہ تجھ سے مانگوں۔ تو وہ کہنے لگا گاؤں آدمی کہ میں بدلہ نہیں دوں گا، اور حضور یوں کہ فرماتے فرماتے خوشی سے ہنسنے لگے، یعنی غصے میں نہیں کہا کہ میں بدلہ لوں گا، بدلہ مانگوں گا، ہنستے ہنستے کہا۔ اور وہ کہہ رہا ہے گاؤں والا آدمی میں بدلہ نہیں دوں گا، حضور فرما رہے بدلہ لوں گا، وہ کہتے ہیں بدلہ مانگتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بدلہ نہیں دوں گا۔ بس تھوڑی دیر حضور نے خوشی خوشی ہنستے ہنستے اس کو یہ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کے کہا، اس کے 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ پر کھجور بھر دو اور دوسرے اونٹ کے اوپر جو بھر دو، بارلی بھر دو اور اس کو دے دو۔ دیکھیے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، کتنے اونچے اخلاق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بہت اونچے اخلاق کے اوپر ہے۔ اور حضور کے اخلاق قرآن کے اندر ہے، جو قرآن ہے وہ حضور کے اخلاق ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن بھیجا تو جو آخری نصیحت حضور نے ان کو کی، جب وہ سواری کے اوپر بیٹھ رہے تھے، ایک پاؤں بھی رکھ دیا تھا، حضور نے آخری نصیحت کیا کی؟ یا معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ اپنے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے بنا کر کے رکھنا۔ آگے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آگے دھیرے دھیرے زمانہ جیسے آگے جا رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے کھل جائے گا کہ کون پاگل ہے، کون دیوانہ ہے، یہ کافر پاگل ہے دیوانے یا نعوذ باللہ ہمارے نبی۔ اور یہ سمجھو ایک پیشین گوئی تھی، بھوشیہ وانی تھی، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ پاگل کہتے تھے وہ سب کے سب اسلام میں آ گئے، یا یہ کہ جو ہے ختم ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چلا دیا۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، کامل عشق عطا فرمائے، حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جیسے پاکیزہ اخلاق ہم کو زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے دل ہمیں جیتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو لوگ جو ہے اسلام کے قریب آئیں گے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت آئے گی۔ آج ایمان ہے،
اخلاق والے بن جاؤ. لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر انشاءاللہ ایمان والے بن جائیں گے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.